لیکن ان بے زبان پرندوں کے لیے شاید اب ہمارے دل میں وہ جگہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب پھر موسم دیکھیے کتنا چلچلاتی دھوپ ہے اور کس قدر گرم موسم ہے، پرندے پریشان ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی چھتوں پر کسی طریقے سے ہم پانی کا اور کچھ دانوں کا انتظام کر لیں؟ یاد رکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ جو کھلا رہے ہیں پرندوں کو اگر نیک نیتی سے اگر ان کا انتظام کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، اس کو آرام پہنچانے سے اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کنویں کے قریب پہنچا کہ پانی پیوں، لیکن اس نے دیکھا کہ کنویں کے منڈیل پر ایک کتا بہت زور سے پیاسا ہے اور ہانپ رہا ہے۔ وہ کنویں کے اندر نہیں اتر سکتا تھا، بس وہ زبان کو اپنی زمین سے لتھوڑتا اور یہ اظہار کرتا کہ اس کو بہت زیادہ پیاس لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچپن کا ایک دور تھا، ہم نے اپنے گھر پر دیکھا کہ ہمارے یہاں طاق بنے ہوئے تھے اور چڑیاں آتی ان طاقوں میں اپنے گھونسلے رکھ لیتی، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں ان کے پیدا ہوتے، کبھی کبھی وہ زمین پر گر جاتے، ہم لوگ اٹھا کر یہ کوشش کرتے کسی طریقے سے بچوں کو ان گھونسلوں میں رکھ دیں۔ آنگن میں چڑیاں رہتی، جو پانی ہمارے برتنوں میں رہتا اس میں خوب نہاتی۔ گرمیوں کا موسم ہوتا، چاروں طرف چڑیاں چہچہاتی۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ماحول ہمیں دیکھنے میں آتا ہے؟ آج ہم اس ماحول کو دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ گھروں کو ہم نے اس قدر بند بنا لیا ہے، قید کر لیا ہے کہ اب کسی پرندے کو گھر میں پناہ لینے کے لیے بھی جگہ نہیں رہی۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے اور پرندے ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، ہمارے پانی ٹنکیوں میں قید ہو گئے ہیں، اور جو پانی ہے ٹوٹیوں میں چلا گیا، جس کی وجہ سے اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پرندوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ہمارے گھروں پر بھی پناہ کے لیے وہ گھونسلے رکھنے کے لیے وہ طاق ختم ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے یہاں گھروں میں ٹائلز لگ گئے ہیں اور ایسیاں لگ گئی ہیں، آسائش اور آرام ہم نے تو بڑھا لیے ہیں، لیکن ان بے زبان پرندوں کے لیے شاید اب ہمارے دل میں وہ جگہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب پھر موسم دیکھیے کتنا چلچلاتی دھوپ ہے اور کس قدر گرم موسم ہے، پرندے پریشان ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی چھتوں پر کسی طریقے سے ہم پانی کا اور کچھ دانوں کا انتظام کر لیں؟ یاد رکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ جو کھلا رہے ہیں پرندوں کو اگر نیک نیتی سے اگر ان کا انتظام کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، اس کو آرام پہنچانے سے اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کنویں کے قریب پہنچا کہ پانی پیوں، لیکن اس نے دیکھا کہ کنویں کے منڈیل پر ایک کتا بہت زور سے پیاسا ہے اور ہانپ رہا ہے۔ وہ کنویں کے اندر نہیں اتر سکتا تھا، بس وہ زبان کو اپنی زمین سے لتھوڑتا اور یہ اظہار کرتا کہ اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ ایک شخص کو رحم آیا، یہ کنویں کے اندر اترا اور اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور پانی بھر کے اس کتے کو جو پیاسا تھا اسے پلایا۔ کتے کو آسودگی ہوئی اور پانی پی کر وہ چلا گیا۔ کتا تو چلا گیا، لیکن اللہ نے اس شخص کو مغفرت کا پروانہ بھی عطا کر دیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس شخص کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ گویا مخلوق خدا کے ساتھ، خواہ وہ انسان ہوں، پرندے ہوں یا جانور ہوں، اگر آپ کسی خیر کا سلوک کر رہے ہیں، نیت نیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کی مغفرت بھی فرما سکتا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ پرندوں کو آپ خیال رکھیں۔ چھتوں پر چھوٹے چھوٹے برتنوں میں وہ آ بھی رہے ہیں، کچھ ٹانگنے والے بھی برتن آ رہے ہیں، ان کو آپ ضرور اپنے گھروں پر، اپنی چھتوں پر رکھیں، اس میں پانی رکھیں، تاکہ وہ پرندے جو ادھر ادھر پانی کی تلاش میں اب پھرنے لگے ہیں اور پانی کو انسانوں نے قید کر کے رکھ لیا ہے، وہ پرندے آسودگی کے ساتھ آپ کی چھت پر آ کر چند دانے چن لیں اور پانی پی لیں۔ یہ بے زبان پرندوں کی یہ جو احساسات ہیں، وہ احساسات آپ کو دعائیں دیں گے۔ اللہ نے چاہا
تو یہ بروز حشر کام آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔